بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 100 ہے۔ اس میں ہم غیر منصرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ غیر منصرف، اس کو الممنوع من الصرف بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تنوین نون زائدہ ہے جو پڑھنے میں تو آتی ہے لیکن لکھنے میں نہیں آتی۔ لکھنے میں اس کے بدلے میں ایک حرکت ضمہ، فتح یا کسرہ دے دیتے ہیں جس سے حرکت کی تکرار ہو جاتی ہے۔ مثال دیکھیں، زیدن، اس کو آپ اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھیں، زیدن زیدن۔ اسی طرح سے زیدن زیدن، ایسے لکھیں یا ایسے لکھیں، اور اسی طرح سے زیدن اور زیدن۔ اب ان سب میں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ نون سکون والا تھا، اس کو ختم کر کے ہم نے اس دال پر ایڈیشن کر دیا ایک ضمے کا، تو یہ زیدن ہو گیا، اور جہاں پہ زبر تھا وہاں زبر کا ایڈیشن کر دیا، اور جہاں زیر تھا وہاں زیر کا ایڈیشن کر دیا۔ اس طرح سے یہ تنوین بن گئی۔ اچھا، معرب منصرف کیا ہے؟ ایسے کلمات جن کے آخر میں 2 حرکات ہوں اور جن کے آخر میں نون کی آواز نکلتی ہے اور 3 حالتوں میں 3 شکلیں بدلتے ہیں۔ مثال دیکھیے، کتابن، نون کی آواز نکلی، کتابن، آخر میں نون کی آواز ہے۔ اس طرح سے کتابن، یہاں بھی نون کی آواز ہے، کتابن، تو یہ معرب غیر منصرف ہے۔ اس طرح سے طالبن، 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 یعنی 3 حالتیں ہیں ان کی اور یہ 3 شکلیں بن رہی ہیں۔ جملے میں دیکھیے، جاء حامدن، یہ ایک شکل ہو گئی ضمہ کے ساتھ، ضمہ تنوین کے ساتھ۔ حامد آیا، ضربت حامدن، یہ دوسری شکل ہو گئی حامد کی، میں نے حامد کو مارا۔ اور سلمت علی حامدن، یہ حامد کی تیسری شکل ہو گئی۔ یعنی 3 شکلیں جس میں پیش، زبر اور زیر استعمال ہوا۔ میں نے حامد کو سلام کیا۔ اچھا، صرف جو ہے اس کا مطلب ہے تنوین۔ الممنوع من الصرف میں کیا ہوتا ہے؟ اسما کی ایسی قسم جس کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ان کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی، جیسے فاطمتو۔ اب فاطمتن ہم نہیں کہہ سکتے، فاطمتو کہیں گے، اس میں تنوین نہیں ہوگی۔ رمضانو، یوسف، اشرفو، اب یہ یوسفن نہیں کہہ سکتے، جیسے محمدن ہم کہتے ہیں، تو یہاں یہ یوسفن نہیں کہہ سکتے، یہ یوسفو ہے۔ اشرفو، عمرو، حضرموت، اسودو، عطشانو، احادہ، موحدہ، اخرى، صحراء، بشرا، مساجد، مفاتیح۔ یہ جو اس طرح کے یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں یا الممنوع من الصرف ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اسما 3 حالتوں میں 2 شکلیں بدلتے ہیں، اور ان کے آخر میں حالت رفع میں ضمہ، نصب میں فتح اور جر میں بھی فتح ہوتی ہے، یعنی ان میں کسرہ یوز نہیں ہوتی۔ ایک تو تنوین نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ کسرہ یوز نہیں کرتے حالت جر میں۔ وہ کچھ کنڈیشنز ہیں جن میں استعمال کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر نہیں کرتے۔ جملے میں دیکھیں، جاء احمد، احمد آیا، ضربت احمد، احمد کو میں نے مارا، سلمت علی احمد، یہاں بھی دیکھیں
احمدہ حالت نصب میں اور حالت جر میں بھی یہ احمدہ ہی ہے، یعنی دو شکلیں انہوں نے بدلی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ۔ سلمت علی احمدہ، احمد کو میں نے سلام کیا۔ اچھا، اب اس میں پہچان کس طرح کریں گے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے؟ تو اس کی کچھ ہیں نشانیاں، دیکھتے ہیں۔ دو اسباب کی وجہ سے اور ایک سبب کی وجہ سے، یعنی اس کی پہچان کے لیے کہیں پر دو سبب پائے جائیں گے اور کہیں پر ایک سبب پایا جائے گا۔ اب ان کو دیکھتے ہیں ہم دو اسباب کی وجہ سے۔ وہ دو اسباب کون سے ہیں؟ نمبر ایک، اسم علم ہو، یعنی کسی شخص یا جگہ کا نام اور مؤنث ہو۔ جب یہ دو سبب پائے جائیں تو وہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا۔ مثال کے طور پر تمام اسم علم جو مؤنث ہوں، چاہے لفظاً ہو یا معنن، اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی، اور تین الفاظ سے زیادہ والے ہوں، تین حروف سے زیادہ والے ہوں۔ اب دیکھیں، جیسے فاطمہ تو اسم علم ہے، کسی خاتون کا نام ہے اور مؤنث ہے۔ اس طرح سے خدیجۃ، زینب، مریم، یہ اس طرح کے سارے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ دیکھیں ان میں کہیں بھی تنوین نہیں آ رہی ہے۔ زینب ہم نہیں کہہ سکتے، مریم ہم نہیں کہہ سکتے، زینب اور مریم کہنا پڑے گا۔ اچھا، یہ اس میں لفظی نشانی پائی جا رہی ہے اس میں مؤنث کی، تو لفظاً یہ مؤنث ہے اور معنن بھی مؤنث ہے کہ یہ مؤنث نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کوئی لفظاً کوئی نشانی نہیں ہے اس میں، تو یہ معنن مؤنث ہے۔ اور مثال دیکھیں، اسامۃ، طلحۃ، حذیفۃ، یہاں پر کیا ہے کہ لفظاً مؤنث ہے لیکن معنن مذکر ہے، اس لیے کہ ہم اس کو مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس میں علم تین حروف پر مشتمل ہو اور درمیانی حرف ساکن ہو تو جائز ہے کہ منصرف یا غیر منصرف استعمال کریں۔ اس طرح سے ایک یہ نام ہے، مؤنث نام ہے ہندن، تو اس کو ہندن بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہندا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا ہندو۔ مصرن، مصرا، شمسن، شمسا۔ مصر کی مثال دیکھیں، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ اب یہاں پہ یہ منصرف استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر قال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، یہاں پہ یہ غیر منصرف استعمال ہوا ہے، تو دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسرا سبب جو ہے، اس میں علم ہو، الف نون زائدتان ہو۔ مثال ہے اس کی رامضان، جبران، عثمان، عمران۔ زائدتان سے مطلب یہ ہے کہ جو مادے کے تین حروف ہیں ان سے ایکسٹرا ہو، یہ اس سے زیادہ ہو، یعنی یہاں دیکھیں را، میم، ضاد، یہ تین الفاظ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے الف نون ہو تو یہ زائدتان سے مراد ہے۔ زائدتان سے مراد دو حروف زائد ہیں اصلی تین حروف سے، ٹھیک ہے۔ جملے میں دیکھیں، جا عمران، رأیت عمران، سلمت علی عمران، یہاں بھی عمرانہ ہوگا۔ اچھا، اب ایک مثال دیکھیں، ان عبادی لیس لکم علیہم سلطان۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ الف نون زائدہ ہے اور یہ تین الفاظ ہیں شروع میں، لیکن یہاں یہ منصرف ہے، تو یہاں یہ اس میں علم نہیں ہے، سلطان کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہاں سلطان کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں، کسی شخص کا نام نہیں، اس لیے منصرف ہے۔ یعنی الف نون زائدتان تو آ رہا ہے اس میں، لیکن یہ اس میں علم نہیں ہے، تو دونوں شرائط اس میں مکمل ہونی چاہیے، تو پھر وہ غیر منصرف کہلائے گا۔ اگر الف نون سے پہلے دو حروف ہیں تو الف نون زائد نہیں بلکہ حروف اصلی کا حصہ ہے، اس لیے منصرف ہوگا سلطان۔ اچھا، یہ دیکھیں، لسان، انان، سنان،
یہ منصرف ہیں، یہ منصرف ہیں، اس لیے کہ یہ الف نون زائد نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا حصہ ہے حروف اصلی کا۔ حضر عنان الی المدرسۃ، یہ منصرف ہے، اسی لیے اس پہ تنوین آئی۔ تیسرا ہے کہ اس میں علم ہو اور عجمی ہو، عجمی یعنی غیر عرب، مطلب ایسا نام جو غیر عرب استعمال کرے۔ اس میں مثال ہے ابراہیم، یعقوب، دسمبر، فلسطین۔ یہ بھی 3 الفاظ سے جو ہے 3 حروف سے زیادہ ہے۔ جن ناموں میں 3 سے زیادہ حروف ہوں وہ دائماً غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اچھا، 3 حروف پر مشتمل نام جن کا وسطی حرف متحرک ہو وہ بھی غیر منصرف ہے، یعنی اگر 3 حروف ہے اور وسط میں یعنی درمیان میں ان کے متحرک ہو، یعنی ان پہ کوئی زیر زبر پیش ہو تو وہ غیر منصرف ہوں گے۔ جیسے مثال ہے سافرت الی حلبہ، یہ جگہ کا نام ہے۔ تعلمت فی دولت القطرہ، قطر جو ہے یہ دیکھیں 3 حروف کا ہے اور وسط میں یہ اس کے متحرک ہے، زبر آ رہا ہے۔ اس طرح سے حلبہ اس کے وسط میں زبر آ رہا ہے تو یہ متحرک ہے، یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ لیکن جن ناموں میں وسط کلمہ ساکن ہے وہ منصرف ہیں، جیسے ہود، نوح، لوط۔ اب ان کا یہ جو وسط کلمہ ہے یہ واو ہے، ان سب پہ سکون ہے، تو یہ جو ہیں یہ منصرف ہوں گے۔ اچھا، تمام انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہیں کیونکہ وہ غیر عربی ہیں سوائے ان 6 ناموں کے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صالح، شعیب، ہود، نوح اور لوط کے علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر اس میں علم ہو اور اس کا وزن فعل کا وزن ہو، یعنی فعل کا جو وزن ہوتا ہے اس انداز کا وزن ہو۔ دیکھیں مثال ہے احمدو، احمدو یہ فعل کا وزن ہے، جیسے مضارع کا یہ صیغہ ہے اشرفو، یسربو یہ مضارع کا صیغہ ہے، یزیدو یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، لیکن یہ نام کے طور پہ اگر استعمال ہو رہے ہیں تو اس صورت میں یہ غیر منصرف ہوں گے۔ مضارع ماضی امر بشرطے کہ وہ ضمیر سے خالی ہو، ظاہر ہے کہ جو فعل ہوگا تو پھر اس کے ساتھ وہ ضمیر بھی ہوگی۔ اب یہ مثال دیکھیں احمد اللہ علی النجاح، اب یہاں پہ جو ہے یہ فعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ، میں کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اس میں جو ہے فعل مضارع ہے یہ اور اس کی ضمیر انا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لیکن یہی لفظ جب کسی کے نام کے لیے استعمال ہوگا، جیسے احمد تلمیذ مجتہد، احمد محنتی شاگرد ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، تو اس صورت میں یہ غیر منصرف ہوگا کیونکہ یہ اس میں علم ہے۔ اس کے بعد 5ویں جو ہے وہ اس میں علم ہو اور معدول علی وزن فعل ہو۔ معدول یعنی اصل اسم کوئی اور تھا اور اس سے یہ منتقل ہوا ہے وزن فعل کی طرف۔ یہاں اصلی وزن تھا فاعل، جو نیچے مثالیں دے رہے ہیں ان میں اصلی وزن فاعل تھا، فاعل سے پھر یہ چینج ہو کے فعل کے وزن پر آیا۔ یہ دیکھیں عمرو، ظفرو، حبلو، زحلو، قزحو اور فعلو، یہ ان کا جو اصل وزن تھا یہ تھا عامرون اور یہ منصرف ہے۔ جب اس سے یہ منتقل ہوا عمر کی طرف تو یہ غیر منصرف ہو گیا۔ اسی طرح یہ ظافرون اس کا اصل تھا، حبلون کا اصل حابلون، زحلو کا اصل جو تھا زاحلون، اس طرح سے قزحو کا اصل فازحن اور فعلو کا اصل جو تھا وہ فاعلن تھا، تو یہ ان سے منتقل ہوئے ہیں تو یہ
غیر منصرف ہو جائیں گے. تو یہ عدل کہلاتا ہے کہ یہ معدول ہے. چھٹا ہے اس میں علم اور ترکیباً مرکب مزین ہو. مثال اس کی بور سعید، بالابکہ، حضرموت، نیو یارک. اب یہ مرکب ہے لیکن مل کر ترکیب کے اعتبار سے ایک ہی لفظ ہے. ویسے تو یہ دو الگ الگ لفظ ہیں لیکن ان کا امتزاج کر دیا گیا، یعنی ان کو ملا دیا گیا ہے اور ملا کے پھر وہ ایک لفظ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں نیو کا مطلب ہے نیا اور یارک کا مطلب ہے شہر. تو اگر کوئی کہے کہ جی تو نیو، میں نیو کی طرف آیا، تو یہ مطلب ہے کوئی مطلب سمجھے گا ہی نہیں کہ کہاں آئے کہاں نہیں. اسی طرح سے اگر یہ ہو جے تو یار، تو یہ بھی بے معنی سے ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس کو کہیں گے جی تو نیو یارک، تو یہ ایک بامانی لفظ ہو جائے گا کہ میں نیو یارک آیا. تو اس طرح سے اس قسم کے جو لفظ ہیں جو اصل میں تو مرکب تھے، دو تھے، الگ الگ لفظ تھے، لیکن استعمال جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو تھا اس میں علم کا. اب دو اسباب کی وجہ سے ایک دوسری کیٹیگری ہے جس میں اس میں علم کے بجائے صفت استعمال ہوتی ہے. جیسے صفت ہو اور وزن اس کا فعلان ہو. فعلان وزن ہو لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ جس کی مؤنث فعلہ ہوتی ہے. مثال دیکھیے، عطشان اس کی مؤنث ہے عطشہ، جوان اس کی مؤنث ہے جوا، غضبان اس کی مؤنث ہے غضبہ. عطشان، جوان یعنی پیاسا، بھوکا اور غضبناک. تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اسی طرح سے صفت وزن افعلا کے وزن پر ہو، ایسی صفت جو افعلا کے وزن پر ہو. دیکھیے، اکبرو، افعلو، اصغرو، افضلو، احسنو، اکرمو، یہ ساری صفت کے طور پر جب استعمال ہوتے ہیں تو یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اسی طرح سے اور مثال دیکھیں، یہ رنگوں کی مثال ہے، اسودو، احمرو، اخضرو، ازرقو، ابیضو، اصفرو، یعنی کالا، لال، یہ ہرا، ازرقو نیلا، ابیضو سفید اور اصفرو پیلا. اسی طرح سے صفت اور وزن فعالو اور مفعلو ہو. اس میں 1 سے لے کے 10 تک کے اسماء عدد شامل ہیں. یعنی سناؤ، اسی سے مسنا، پھر سلاسو، مسلسو، رباؤ، مربعو، خماسو، مخمسو. اب یہ بھی مطلب معدول ہیں. ان کا اصل جو تھا وہ جیسے سلاسو، اس کا مطلب ہے 3 3. تو یہ اصل تھا اس کا سلاستن سلاستن، 3 3. اس طرح اربعتن اربعتن، یہ رباؤ اس سے بن گیا. اچھا، وہ اربعتن اور سلاستن یہ تو منصرف تھے، اور یہ جب اس میں منتقل ہوا سلاسو میں تو یہ غیر منصرف ہو گیا. اسی طرح سے ایک اور لفظ بھی ہے اسی میں، یہ بھی معدول ہے وزن اخرى سے. اس کی مثال ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى. تو یہ لفظ اخرى جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے. اچھا، پھر ایک کیٹیگری ہے جو ایک سبب کی وجہ سے، اس میں ہے جن کے آخر میں الف التانیث ممدودہ ہو. جیسے صحراؤ، ازراؤ، شعراؤ، بیداؤ، زرقاؤ، صفراؤ، حمراؤ، اس قسم کے جو الفاظ ہیں. پھر 12ویں کیٹیگری ہے جن کے آخر میں الف تانیث مقصورہ ہو. مثال دیکھیے اس کی لیلا، سلمہ، ذکرہ، حبلہ، جرحہ. یہ جو الفاظ ہیں یہ غیر منصرف ہوں گے. پھر صیغۃ المنتہی الجموع ہو. تمام جمع تکسیر یا جمع مکسر
جس کا تیسرا حرف الف ہو اور اس کے بعد 2 یا 3 حروف ہو. اگر 3 حروف ہوں تو اس کا وسطی حرف یا ساکن ہو. اس کے کئی اوزان ہیں. مطلب ہے منتہی الجموع یعنی جمع کی انتہا، اس کے بعد مطلب اس کی مزید جمع نہیں بن سکتی. جیسے دیکھیں مفاعیلو، یہ ایک وزن ہے. اس میں دیکھیں یہ تیسرا لفظ ہے الف اور اس کے بعد یہ 2 الفاظ ہیں. اس طرح سے مفاعیلو یہ 3 الفاظ ہیں تو اس میں یا ساکن آ گیا. اس کی مثال ہے مساجدو، یہ مسجدن کی جمع ہے، یہ غیر منصرف ہے، یعنی اس کی جمع جو ہے غیر منصرف ہے جبکہ اس کا واحد جو ہے وہ منصرف ہے. مفاتیح یعنی چابیاں تو مفتاحن. اس طرح سے دیکھیے ایک دوسرا وزن ہے افاعلو. یہاں تھا مفاعلو اور یہاں ہے افاعلو اور پھر مفاعلو کی طرح سے افاعلو. یاد کرنے میں اس میں آسانی ہو جائے گی آپ کو اس طرح سے کر دیں گے. تو جیسے اکابرو، اکابر کی. ابابیلو جمع ہے تو یہ جمع تو یہ غیر منصرف ہے اور یہ بھی غیر منصرف ہے اور وزن ان کا افاعلو افاعلو. اس طرح سے فعاللو اور دوسرا وزن ہے فعالیلو. اس میں دراہمو یعنی درہمن کی جمع ہے اور دنانیرو دینار کی جمع ہے. پھر وزن ہے فعائلو، یہ جمع ہے رسائلو یعنی رسالتن کی جمع ہے رسائلو. تو ان میں تو دیکھیں کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی اس طرح ہوگی کہ یہاں شروع میں میم آیا ہے اور اس کے بعد مفاعلو. اس طرح سے یہاں شروع میں الف آ گیا تو افاعلو، اور اس دوسرے میں یہ یا ساکن درمیان میں آ گئی ہے اور وزن ایک ہی جیسا ہے. پھر یہاں پہ فعاللو یہاں لام آ گیا ہے، یہاں پہ عین تھا تو فعاللو اور اس طرح فعالیلو اور پھر یہاں آخر میں فاعل حمزہ کے ساتھ ہے. تو اس انداز سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 7 جو ہے اس کے اوزان ہیں تو اس کو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. الحمدللہ آج یہ جو ہے ہمارا تیسرا جو ہے آسان عربی گرامر کا تیسرا حصہ مکمل ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب انشاءاللہ جو چوتھا حصہ ہوگا اس میں ہم تعطیلات کے بارے میں پڑھیں گے، تعلیلات کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے افعال جن میں حروف علت آتے ہوں یعنی واو اور یا آتے ہوں، ان کے قواعد جو ہیں ذرا مختلف ہیں تو اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. بہت آسانی کے ساتھ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.